ان لوگوں میں بہت سے نیم بت پرست تھے، لمبے لمبے بالوں والے شاماں جن کی پیٹی میں چھوٹی چھوٹی لوہے کی مورتیاں آویزاں ہوتی تھیں، مسجد کے ملاؤں کے پاس جا بیٹھتے تھے۔ کہیں مسجد والی گاڑیاں کھڑی ہوتیں اور ان کے سامنے پلے ہوئے ریچھ زمین پر پڑے سوتے ہوتے تھے۔ گھوڑوں کے گلے چراگاہوں میں چھٹے چرا کرتے تھے، مگر ان چراگاہوں کو بھی قرار نہ تھا، کبھی وہ یہاں ہوتے کبھی وہاں۔ گھوڑوں کا شمار نہ تھا اور بھیڑوں کا تو کچھ کہنا نہیں، کتے جو بھیڑوں کی رکھوالی کرتے تھے وہی ان کی گنتی کر سکتے ہوں گے۔ ان قبائل میں جو لوگ صاحب حکومت تھے وہ مغل تھے، باقی انہی زمینوں کے متوطن تھے جنہیں ہمارے بزرگ سائے اور آسیب کا ملک کہا کرتے تھے۔ ان کے نام بھی قطب شمالی کی قوموں کے ناموں کی مثل تھے، مثلاً کبچاق، صحرائی، کنکلی یا کنکھلی اونچی گاڑی، قزق، قیرزیغ، مرادو، بلغار، آلان وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں یورپ کے جپسی اور جینوی بھی تھے جو پھیری والے تاجر بن کر یورپ میں پھرا کرتے تھے۔ علاوہ ان کے کچھ آرمینیا کے لوگ اور بہت سے روسی بھی تھے، مگر سب سے بڑی ہوئی تعداد ترک و تاتار کی تھی۔ بہرکیف آسانی اسی میں ہے کہ قوموں اور قبیلوں کے اس پورے مجموعے کو سیروردا کہیں۔ یہ قبائل تیمور کے تاتاریوں کے بھائی بند تھے، ترچھی آنکھیں، چھدری داڑیاں، ہاتھ پاؤں اور چہرے کی رگیں ابری ہوئیں، ارادے کے پکے اور بلا کے جفاکش، قاقم اور ریشم کے دگلے پہننے والے لوگ تھے۔ ہتھیار بھی عمدہ قسم کے رکھتے تھے، اور اس زمانے کے روسیوں کے مقابلے میں ان میں وحشت بھی کم تھی۔ کاریگر بھی اچھے تھے، روسیوں کے لیے سکہ بناتے تھے تاکہ روسی خراج میں وہی سکہ ان کو واپس کر دیں۔ حساب کرنے کی کلیں بھی بنا کر ان کے ہاتھ بیچتے تھے تاکہ جس وقت جبراً ان سے پیسہ وصول کیا جائے تو انہی کلوں پر حساب کر کے رقم ادا کریں۔ کاغذ بھی اچھا بنا کر روسیوں کے ہاتھ فروخت کرتے تھے اور اسی کاغذ پر روسی شہزادوں کے نام حکم نامے اور فرامین لکھ کر جاری کرتے تھے۔ خانان سیروردا اپنے تخت گاہ سرائے یا استرا خان میں بیٹھے دور سے ملک روس پر حکومت کا ڈنکا بجاتے تھے۔ روس کے داعیان ریاست تحائف اور زر خراج لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، مگر قبائل سیروردا خود روس میں اس وقت وارد ہوتے تھے جب والیان ملک خراج دینا بند کر دیتے، اور ان کے وارد ہونے کی غرض یہ ہوتی کہ روسیوں کے شہر جلا دیں، قتل و غارت کا بازار گرم کریں اور جو چیز پسند آئے خرجیوں میں بھر کر چلتے بنیں۔ مشرقی یورپ کے سیاسی توازن کی میزان انہی مغلوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے کچھ مدت بعد انہوں نے پولستان کے وسطی حصوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک خان کی سرکردگی میں ہوا تھا جس نے قیصر قسطنطنیہ کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ دارالحکومت سرائے میں تاجران وینس اور جنیوا کے گماشتے حاضر ہوتے تھے۔ ان تاجروں نے سیروردا کی قلمرو میں تجارت کی منڈیاں جا بجا قائم کر رکھی تھیں۔ روس میں صرف ماسکو کی والی ریاست دیمیتری نے خانے سرائے کی قوت کو صدمہ پہنچایا۔ اس نے روس کے تمام والیان ریاست کو جمع اور 1.5 لاکھ تلوار چلانے والوں کو بھرتی کر کے مامائی کا مقابلہ کیا اور دریا کے دونوں کنارے اس فوج کو لا کر اس سے لڑا۔ ممائی کو شکست ہو گئی۔ روسیوں کے لیے یہ دن بڑی خوشی کا دن تھا، اور یہ دن جلد ختم ہو گیا، اور روسیوں کو کہنا پڑا کہ ہم نے تلوار اٹھائی لیکن اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ ریاستوں میں گرفتار ہو گئے جنہوں نے مغلوں کی اطاعت قبول کی تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کرم خان کا توکتمش جو کریمہ کا حکمران تھا اپنی قوم سے خفا ہو کر اس سے علیحدہ ہو گیا اور تیمور کے دربار میں پناہ لی۔ اس کے پیچھے پیچھے سفید گھوڑے پر سوار ایک مغل سردار سیروردا کے ایلچی کی حیثیت سے سمرقند پہنچا اور اس نے تیمور سے کہا، اے تیمور لنگ، ارس خان نے جو حاکم شرق و غرب اور نیلے غول اور سفید غول کا خاقان نیز آقائے سبیر بھی ہے، یہ پیغام بھیجا ہے کہ توکتمش نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اور تمہارے پاس پناہ لی ہے۔ تم اسے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تم سے جنگ کروں گا جس کے لیے بہت جلد ایک میدان جنگ کا انتخاب کیا جائے گا۔ تیمور کے لیے لڑائی سے بہتر کیا چیز تھی؟ وہ سیروردا کے مفتوحہ علاقوں اور قبائل میں سے بعض پہلے ہی فتح کر چکا تھا، اس لیے تصادم ناگزیر تھا
چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک شہزادے کا اس کے دربار میں موجود ہونا اس کی خوش قسمتی تھی، مگر یوں بھی تیمور کسی ایسے آدمی کو اس کے دشمن کے حوالے نہ کرتا جس نے اس کے پاس پناہ لی ہوتی۔ تیمور نے ایلچی کو جواب دیا، توختمش نے میرے پاس پناہ لی ہے، میں تمہارے مقابلے میں اس کی حمایت کروں گا۔ ارس خان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ لڑائی کی دھمکی نہ دے، میں لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ تیمور نے توختمش کی ضیافت کی اور اس کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا۔ سرحد پر اس کو 2 قلعے عنایت کیے اور فوج کے افسر بھی مدد کے لیے دیے۔ یہ دونوں قلعے ایسے تھے جو تیمور نے سیروردہ سے فتح کیے تھے، اور ان میں ہر قسم کا اسباب، روپیہ، ہتھیار، اونٹ اور گھوڑے کوس و علم مہیا تھے۔ اس کل سامان کے پانے پر توختمش نے قبائل سیروردہ پر حملہ کیا مگر شکست کھائی۔ تیمور نے پھر وہی سامان جنگ اس کو دیا مگر توختمش کو پھر ہزیمت ہوئی، اور نوبت بعینجہ رسید کے تنہا امیر تیمور کے مرکبے خنگن اغلن پر سوار سیہون تیر کر دوسرے کنارے پہنچا، اور چونکہ زخمی بہت تھا اس لیے ایک جھاڑی کے نیچے جا بیٹھا۔ یہاں خستہ حال پڑا تھا کہ قبیلہ برلاس کا ایک سردار جو لشکر کی خیر و خبر پر مقرر تھا اس کے قریب آیا اور اسے اٹھا کر تیمور کے پاس لے آیا۔ اب قسمت پھر پلٹا کھاتی ہے۔ ارس خان فوت ہوا، توختمش نے تخت سیروردہ کا دعویٰ کیا۔ قبائل شمال میں سے نصف قبیلوں نے اس کی مدد کی۔ تیمور کی فوج جو ساتھ تھی اس سے بھی تقویت ہوئی۔ اب توختمش کو کشور کشائی کا چسکا پڑا۔ سرکش و ظالم و بے باک تو تھا ہی، ایشیا کے میدانوں میں اس طرح گزرا جیسے کالی آندھی اٹھ کر نکل جائے، اور قبچاک پر حملہ آور ہو کر ممائی کو جو پایہ تخت سرائے میں شاہ ساز بنا ہوا تھا شکست دے کر خود سیروردہ پر حکومت کرنے لگا۔ توختمش شہر سرائے میں تخت خانی پر بیٹھا۔ سرائے کا شہر دریائے وولگا آب آتل کے کنارے تھا۔ اب اس نے والیان ریاست ہائے روس سے خراج طلب کیا۔ یہ رئیس 2 برس پہلے دریائے دون کے کنارے ممائی پر فتح پا چکے تھے، اور اس زوم میں وہ توختمش کو خراج دینا کیوں قبول کرتے؟ توختمش نے آخر کار ان سے بزور شمشیر اطاعت قبول کرائی اور ان کے گاؤں اور قصبات جلاتا ہوا ماسکو پہنچا۔ ماسکو کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کر کے ایسا غارت کیا کہ وہاں کا بادشاہ بھی جو روسی والیان ریاست کا رئیس اعظم تھا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ روسی بادشاہوں کے لڑکے بطور اول کے تخت گاہ سرائے میں حاضر ہونے لگے۔ وینس اور جنیوا کے شرافا نے تجارت کے لیے رعایتوں کی درخواست کی۔ اب قسمت دوسرا پلٹا کھاتی ہے۔ صاحب تخت و تاج ہو کر توختمش وہ نہ رہا تھا جو اپنے ملک سے فرار ہونے کے وقت تھا۔ دارالسلطنت سمرقند کی شان و شوکت دیکھ چکا تھا، تاتاریوں کے خیمے و خرگاہ بھی دیکھے بھالے تھے۔ یک بغیر اطلاع کے اور بغیر اس بات کو سوچے کہ محسن کا احسان گو خیالی چیز ہی صحیح مگر پھر بھی کوئی چیز ہے، توختمش نے تیمور پر فوج کشی کر دی۔ توختمش کے بعض درباریوں نے اس حرکت سے اسے روکنا چاہا اور کہا کہ تیمور وہ ہے جس نے ایک وقت میں آپ کی مدد کی تھی، اس کا علم خدا ہی کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں پھر کوئی تغیر نہ لکھا ہو اور آپ کو تیمور کی مدد کی ضرورت نہ رہے۔